اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. عقل کے اندھے غم سے کہتے گئے یہ شرک و بدعت گئے، عقل کے اندھے غم سے کہتے گئے یہ شرک و بدعت گئے، انہی کے پیر و مرشد نے پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حشر تک ڈالیں گے ہمیں پیدائش مولا کی دھوم مثل پارس نجد کے قلعے گرا جائیں گے چہرے چارگے گا چہرے چارگے. میں سوال عرض ہے کہ کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جشن عید میلاد النبی کی تاریخ 12 ربیع الاول کے بجائے 8 ربیع الاول بتایا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ دیوبندیوں کا فراڈ، فریب اور مکاری، کذابی، دجالی ہے کہ وہ عید میلاد النبی سے روکنے کے لیے، جلوس سے روکنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے روکنے کے لیے وہ ایک قول کو پکڑ لیے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 8 کو سرکار پیدا ہوئے، لہذا 8 ہی کو منایا جائے. اعلیٰ حضرت نے کہیں نہیں فرمایا کہ عید میلاد النبی صرف 8 کو منایا جائے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، چند اقوال نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک قول 8 کا بھی ہے. مگر اب سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے فتویٰ کس قول کے مطابق دیا ہے اور کس کو اعلیٰ حضرت نے مفتیٰ بہی اور معمول بہی قرار دیا ہے، اور کس قول پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ عمل کے قائل ہیں. تو فرماتے ہیں 7 قول ہیں، مگر اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر 12 ہی ہے. مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان و اسی تاریخ میں مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں، کما فی المواہب والمدارج، جیسا کہ مواہب لدنیا و مدارج النبوۃ شریف میں ہے. اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ مجلس میلاد مقدس ہوتی ہے. علامہ قسطلانی و فاضل زرقانی فرماتے ہیں مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے. امام المغازی محمد ابن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے. شرح مواہب لدنیا میں امام ابن کثیر سے ہے هو المشہور عند الجمہور، جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے. اسی میں ہے هو الذی علیہ العمل، یہی وہ ہے جس پر عمل ہے. شرح حمزیہ میں ہے هو المشہور علیہ العمل، یہی مشہور ہے اور اسی پر عمل ہے. یہ ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 411-12 کی عبارت، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے تاریخ ولادت کے بارے میں جہاں پر چند اقوال نقل کیا اسی میں ایک قول 8 کا بھی نقل کیا ہے. اور علم تقویم اور علم زیجات کے اعتبار سے فرمایا کہ 8 آتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ شریعت میں چونکہ جمہور اور اجماع کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے جمہور کے مطابق فتویٰ دیا اور صاف فرما دیا کہ مشہور، ماخوذ اور معتبر قول، معتبر کا بھی لفظ اس میں ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کے نزدیک معتبر 12 ربیع الاول ہے تو دیوبندیوں کا یہ کہتے گلی گلی کوچے کوچے پھرنا کہ اعلیٰ حضرت نے 26ویں جلد میں 8 ربیع الاول کو میلاد النبی منانے کے لیے کہا ہے، یہ ان کی بہت بڑی دجالی، کذابی، مکاری اور عیاری ہے جو دیوبندیوں کو منافقین مدینہ سے ترکے میں ملی ہے. اور ہمیشہ وہ اپنی جھوٹ بات کو سچی ثابت کرنے کے لیے منافقین مدینہ کی روش اختیار کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کو فرمایا ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافقین ضرور جھوٹے ہیں. تو انہیں جھوٹے مکاروں کی روش کو ترکے میں دیوبندیوں نے لے لیا ہے اور یہ مرے جا رہے ہیں، ناک رگڑے جا رہے ہیں، جان دے رہے ہیں کہ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی تعظیم اور تعریف کو روک دیا جائے. اللہ نے چاہا تو نہ یہ کر سکے نہ کریں گے کہ دن بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا بلند ہو رہا ہے. اور سنیے اسی فتاوی رضویہ کی
26ویں جلد صفحہ نمبر 414 پر یہ عبارت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں یعنی مسلمانوں کا روزے عید الفطر و عید الاضحیٰ، روزے عرفہ سب اس دن ہے جس دن جمہور مسلمین خیال کریں اسے، اگرچہ وہ واقعے کے مطابق نہ ہو، اس کی نظیر قبلہ تحری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو نہ بھی پیدا ہوئے ہوں تب بھی چونکہ جمہور مسلمین 12 ہی کو مناتے ہیں، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہور نہیں بلکہ ساری دنیا میں عرب و عجم سب اس بات پر اجماع اتفاق کیے ہوئے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی کو جلوس نکالتے ہیں، 12 ربیع الاول ہی کو میلاد النبی کی محفل منعقد ہوتی ہیں ساری دنیا میں۔ تو اب تو جمہور کے سے ترقی کر کے اجماع بھی ہو گیا اس پر، اور اجماع کے مقابلے میں علم قیاسی اور علم ظنی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اصول شرع 4 ہیں، کتاب سنت، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ قیاس کا درجہ چوتھا ہے۔ تو قیاس کی بنیاد پر اگر اعلیٰ حضرت امام نے کوئی قول نقل فرمایا تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے مطابق فتویٰ بھی دیا یا نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کے مطابق فتویٰ نہیں، بلکہ مسلمانوں کا روزے عید الفطر، عید الاضحیٰ، روزے عرفہ سب اس دن ہے جس دن جمہور مسلمین خیال کریں، اگرچہ وہ واقعے کے مطابق نہ ہو، اس کی نظیر قبلہ تحری ہے، یعنی قبلہ جب مشتبہ ہو جائے تو اس وقت تحری کریں اور جس طرف دل جمے اس طرف نماز پڑھ لیں، اگرچہ قبلہ ادھر نہ ہو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا جرم عید میلاد والا بھی کی عید اکبر ہے، قول و عمل جمہور مسلمین ہی کے مطابق بہتر ہے، بہترین و مناسب ترین عمل وہی ہے جس پر جمہور مسلمانوں کا عمل ہو۔ تو آگے فرما چکے کہ جمہور مسلمانوں کا عمل 12 ربیع الاول ہے اور فتویٰ 12 کے مطابق دے رہے ہیں، تو کیسے کہہ دیا جائے کہ اعلیٰ حضرت نے 8 کے مطابق فتویٰ دیا ہے؟ اس کو دیوبندیوں کا جھوٹ اور مکاری کے علاوہ اور کیا کہا جائے؟ اللہ تعالیٰ دیوبندیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ ان کے دل پر ایسی مہر لگ گئی ہے کہ حق بات سمجھ ہی میں نہیں آتی، ہر جگہ چوہوں کی طرح کپڑا کترنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کھروں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب میں وہ عبارت پیش کرتا ہوں جس میں اعلیٰ حضرت نے بالکل صاف اور صریح طور پر فرمایا کہ جو ہے تو شرع مطہر میں کس چیز کا اعتبار ہے۔ یہ اقوال جو نقل کیے ان اقوال میں اعلیٰ حضرت کس قول کے قائل ہیں، کس کے مطابق جو ہے تو فتویٰ دے رہے ہیں، سنیے۔ فرماتے ہیں شرع مطہر میں مشہور بین الجمہور ہونے کے لیے وقعت عظیم ہے، اور مشہور عند الجمہور 12 ربیع الاول ہی ہے، اور علم حیات و زیجات کے حساب سے روز ولادت شریف 8 ربیع الاول ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے فتاویٰ میں ثابت کیا۔ مطلب یہ ہے کہ شرع مطہر میں، یہاں پر جملے پر غور کیجئے کہ شرع مطہر میں مشہور بین الجمہور ہونے کے لیے وقعت عظیم ہے، اور مشہور عند الجمہور 12 ربیع الاول ہی ہے۔ تو معلوم ہو شرع مطہر کے مطابق 12 ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول ہی کو منایا جائے گا۔ باقی جو اقوال علم زیجات کے اعتبار سے یا سیرت کی کتابوں کے اعتبار سے ہیں اس کے مطابق اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نہیں دیا، نہ اس کے مطابق جلوس وغیرہ نکالنے کے قائل، نہ میلاد النبی منانے کے قائل۔ میلاد النبی تو کسی دن بھی منا سکتے ہیں، لیکن یوم ولادت کی نسبت سے جو میلاد النبی منائی جائے وہ 12 کو ہی منائی جائے۔ اور سنیے آگے فرماتے ہیں یہ جو شبلی نعمانی وغیرہ نے 9 ربیع الاول لکھی کسی حساب سے صحیح نہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں تعامل مسلمین حرمین شریفین و مصر و شام بلاد اسلام و ہندوستان میں 12 ہی پر ہے، یعنی جو ہے تو مسلمانوں کا عمل عرب و عجم میں مصر ہو، شام ہو، ہندوستان ہو، اور جو ہے تو مکہ شریف ہو، مدینہ شریف ہو، سب کا عمل 12 ہی پر ہے۔ آگے فرماتے ہیں اسی پر عمل کیا جائے۔ اب تو کچھ شک نہ رہا، صاف صاف فرماتے ہیں کہ اسی پر عمل کیا جائے، اور روز ولادت شریف اگر 8 یا بفرض غلط 9 یا کوئی تاریخ ہو، جب بھی 12 کو عید میلاد کرنے سے کون سی چیز ممانعت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مان لیجئے چلو 8 یا 9 ہے بفرض غلط، تو پھر بھی کوئی اگر 12 کو میلاد النبی کرتا ہے، مناتا ہے، تو اس میں وجہ کیا ناجائز ہونے کی؟ دیوبندی کیوں مرے جا رہے ہیں؟ آخر کیوں جان دیے دے رہے ہیں؟ دیوبندیوں تم اچھی طرح یاد رکھو، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکر کہہ دیا ہے اس کے ذکر کو تم نہیں روک سکتے ہو۔ جس نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کا ذکر تم نہیں مٹا سکتے ہو۔ جس نبی کے بارے میں اللہ فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کے ذکر کو تم ہرگز نہیں مٹا سکتے ہو۔ لہذا ناک رگڑ کے مر جاؤ اور سیدھے جہنم میں چلے جاؤ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر بلند کر چکا اور ان کا ذکر دن بدن بلند ہوتا رہے گا۔ اور سنیے، اب یہ تو میں نے جو جواب دیا یہ تحقیقی ہوا، اور الزامی جواب بھی اب سن لیجئے۔ الزامی جواب میں دیوبندیوں کے مفتی اعظم، دارالعلوم دیوبند کے سابق مفتی اعظم رہ چکے ہیں، یعنی مفتی صفی عثمانی، وہ ایک کتاب لکھے ہیں جس کا نام سیرت خاتم الانبیاء۔ سیرت خاتم الانبیاء کے صفحہ نمبر 12-13 پر لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اب دیوبندیوں کے نزدیک اگر یہ 12 ربیع الاول کے مطابق قول کرنا یا لکھنا ناجائز ہے تو اپنے مفتی پر یہاں جو ہے تو لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ کے اس کی قبر پہ جائیں اور دم کریں۔ اور تواریخ حبیب الہ جو سیرت کی ایک مختصر کتاب ہے جو علم السیغا کے مصنف کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ مصنف علامہ عنایت صاحب ایسے ہیں جس کو دیوبندی، وہابی، سنی سب تواریخ حبیب الہ کو معتبر مانتے ہیں، اور اس تواریخ حبیب الہ میں 12 ربیع الاول سرکار کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے، جس دیوبندی کا جی چاہے دیکھ لے۔ اور اس سے بھی زیادہ میں دیوبندیوں کا دروازہ بند کر دینا چاہتا ہوں کہ ان خبیثوں کو عقل ہی نہیں تو عقل کہاں سے آئے، مگر یہ کہ یہ جو ہے تو چونکہ کہاوت مشہور ہے کہ شیطان پریشان کرتا ہے جان نہیں مارتا ہے، تو یہ دیوبندی شیطان ہے انسان کی شکل میں، مسلمانوں کی جان تو نہیں مارتا ہے مگر مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے الٹی سیدھی باتیں کر کے، اس لیے اس کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ انشا کی ایک مشہور کتاب مولوی عبد الماجد ندوی نے لکھی ہے جو 3 حصوں میں ہے، اور یہ میرے سامنے دوسرا حصہ رکھا ہوا ہے معلم الانسا کا۔ معلم الانسا حصہ 2 کے صفحہ نمبر 107 تمرین نمبر 47 پر مولوی عبد الماجد ندوی نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اس کتاب پر ساری دنیا کے دیوبندیوں، وہابیوں، ندویوں، مودودیوں کے بہت بڑے گرو گھنٹال ابو الحسن ندوی، جن کو علی میاں کہتے ہیں، انہوں نے مقدمہ بھی لکھا ہے، اور مقدمہ میں اس کتاب کی تعریف، تائید اور توثیق کی ہے۔ لہذا اب کسی ایسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی ہے جس سے مسلمانوں کو شک دلایا جائے اور مسلمان شک میں پڑیں۔ مسلمانوں کو میں ہمیشہ یہ تاکید کرتا ہوں کہ جب یہ فروعی مسئلے میں الجھیں، مثلا اسی مسئلے میں کہ ربیع الاول سرکار کی تاریخ پیدائش 9 ہے کہ 8 ہے کہ 12 ہے، تو ان سے صاف کہہ دیں کہ اگر ہم 9 کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد النبی منائیں گے تب بھی تم اپنے عقائد کفریہ کی بنیاد پہ کافر ہو جب تک توبہ نہ کرو۔ ہم 8 کو منائیں تب بھی تم کافر ہو، 12 کو منائیں تب بھی تم کافر ہو، نہ منائیں تب بھی تم کافر ہو، روزانہ منائیں تب بھی تم کافر ہو۔ تو پھر تم اس مسئلے پر اعتراض اٹھانے اور انتشار کرنے کا مقصد کیا ہے تمہارا سوائے شیطنت کے؟ لہذا ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے عقائد کفریہ کی بنیاد پہ کافر ہو، تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے تو تم اسلام سے باہر ہو، اسلام کے اندر کی بات نہیں کر سکتے ہو۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ